اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ٹائم جو ہے تو راولپنڈی میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ واٹر شارٹیج ہے۔ واٹر شارٹیج کے بارے میں جتنے بھی نمائندے ہیں، لوکل ہوں اور چاہے وہ جو ہے نا وفاقی ہوں، چاہے وہ صوبائی ہوں، انہوں نے ہر دور میں عوام کو غلط بریف کیا اور عوام کو اصل حقیقت نہیں بتائی کہ آیا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ کوئی غازی بروتھا سے پانی لانے کی بات کرتا رہا، کوئی بلک واٹر سپلائی کی بات کرتا رہا، کوئی کسی نے کہا جی میں ٹیوب ویل لگاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن ہوا یہ کہ راولپنڈی میں پانی کی شدید قلت ہے۔ اس گرمیوں میں تو جن یونین کونسلوں میں پانی تھا ان میں بھی پانی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بیسک وجہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج دن تک ہماری عوام کو جو ہے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پانی کا یوز کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے یوزج بے فضول جو ہے نا پانی کا استعمال، پینے کے پانی سے اگر آپ گاڑیاں دھوئیں گے، اگر آپ اس میں صاف ستھرائی کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ پانی دن بہ دن شارٹ ہو رہا ہے تو کیسے آپ پورا کریں گے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ پانی پینے کا کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں کے واٹر مافیا ہے، انہوں نے جگہ جگہ پہ بور لگا کے زمین میں پانی اتنا کم ہو گیا ہے، ٹینکر نکال کے دوسرے ایریوں میں جا کے انہوں نے جو ہے نا ٹریڈنگ کی ہے، اس وجہ سے جو زیر زمین پانی ہے اس کی سطح کم ہو گئی ہے۔ تیسری وجہ جو ہے، جو یہاں کے جو ہے نا کریڈٹ کھیلنے کی وجہ سے، تو جتنے بھی منصوبے تھے ان منصوبوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس میں تمام پارٹیاں ہی ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی پروجیکٹ جو ہے نا، میں کسی پارٹی کی بات نہیں کروں گا، اوورآل میں بات کروں گا کہ جو بھی پروجیکٹ لگتا رہا، آنے والی اگلی حکومت نے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ نہیں ہونے دیا۔ یہ آج سے نہیں، یہ سن 1996 سے لے کر آج دن تک کوئی بھی واٹر سپلائی سکیم جو ہے تو وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی۔ اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑا؟ کہ جو ہے نا عوام کو۔ عوام جب تک مظلوم جو عوام جو ہے وہ اپنے حق کے لیے نہیں نکلے گی، اس وقت تک ان کو کبھی بھی کسی بھی مسئلے میں، چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ گیس کا مسئلہ ہو، وہ حل نہیں ہو سکتا۔ تو عوام کو متفق ہونا پڑے گا۔ وہ جو یہ لیڈر جو ہم کھیلتے ہیں، یہ پارٹیاں جو کھیلتے ہیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ آپ کا لیڈر ہے جو، اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں، ٹھیک ہے، اس کی پارٹی جو ہے وہ اس کو سائڈ پہ رکھیں۔ آپ اگر پانی کے لیے راولپنڈی میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا منصوبہ جو منظور ہوا ہے 75 سے لے کے 82 تک وہ منصوبہ شروع ہو، تو آپ کو 75 سے 82 کی جو عوام ہے ان کو مل کر ایک احتجاج کرنا ہوگا واسا کے آگے۔ آپ کو کمشنر کو، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ واقعی یہاں پہ مسئلہ ہے، آپ کے ڈی سی کو یہاں پہ پتہ لگے، آپ کے اے سی کو پتہ لگے، آپ کے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو پتہ لگے، اور جو یہاں پر آ کے 50 ارب روپے کے ہوائی فائر ہو جاتے ہیں کہ جی یہ آ گیا وہ آ گیا، اس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ اگر سچائی ہے تو اس کا پیپر ورک ہمارے سامنے رکھے۔ ایک ہی پیپر ورک جو شیخ راشد علی اللہ منصوبہ ہے، اس کا پیپر ورک کمپلیٹ ہے، اس کی NOC آئی ہوئی ہے، اور جو حکومت جا چکی ہے، اس حکومت نے 1 سال تک اس پروجیکٹ کو صرف اس لیے شروع نہیں ہونے دیا کیونکہ یہ ان کی پارٹی کا پروجیکٹ نہیں تھا۔ تو اس میں نقصان کس کو ہوا؟ اس میں نقصان عام عوام کو ہوا۔ عام جو لوگ ہیں وہ متاثر ہوئے۔ جب بھی ہم اپنی اپنی پارٹی کھیلتے رہیں گے تو ہم ظالم کے ظلم کا شکار ہوتے رہیں گے۔ اور یہاں پہ جو پانی کا ایک مافیا ہے، اس پانی کے مافیا کے خلاف بھی ہمیں نکلنا ہوگا۔ یہ مختلف ہولیوں بہانوں سے ہمیں جو ہے نا تو ہماری جو ضرورت کا پانی ہے وہ مہیا نہیں کر رہی۔ پانی مہیا کرنے کے لیے کسی ایک UC چیئرمین کا مسئلہ نہیں ہے، کسی دوسری UC چیئرمین کا مسئلہ نہیں ہے، کسی تیسری UC چیئرمین کا مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح بجلی واپٹا لے دیتے ہیں، گیس سوئی گیس کمپنی دیتی ہے، اسی طرح پانی واسا کو دینا چاہیے۔ اگر کوئی یہاں پہ لوکل سطح پہ واٹر سپلائی سکیم لگا کے کوئی پانی چلا رہا ہے تو یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ واسا چیئرمین کا کام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم واسا کے سامنے ایک بھرپور احتجاج کریں اور وہ عوامی احتجاج رنگ لائے، اور ہمیں جو ہے نا پانی کی جو ہماری بنیادی ضرورت ہے وہ پوری ہو۔ ہم کسی بھی اس میں سیاسی کسی لیڈر کو نہیں مانتے، کسی لوکل نمائندے کو نہیں مانتے، کسی بھی پانی
کا جو ٹریڈنگ کر رہا ہے اس کو نہیں مانتے، عام عوام، عام نوجوان اس پہ احتجاج کریں، اس کی کال دیں اور اس کے لیے نکلیں۔ تو جب ہم نکلیں گے تو یہ ہمارے پانی کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ اور اسی طرح جب ہم بجلی کے بلوں کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ راولہ کوٹ آزاد کشمیر میں دیکھیں انہوں نے تاریخ جو ہے نا تو واپس زندہ کی، سبز علی خان اور ملی خان کی، انہوں نے دیکھیں پورے بل لا کے وہاں پہ جلا دیے۔ ان کی ایک جاندار قسم کی تحریک شروع ہوئی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ حکومت وقت کو وہاں پہ بجلی کے بلوں میں جو اضافہ تھا وہ واپس لینا پڑا۔ اسی طرح اگر ہم بھی پورا راولپنڈی بل جمع نہ کرائیں، ہم احتجاج کریں اور ان کو مجبور کر دیں کہ آیا روز یہ جو یونٹ مہنگا ہو رہا ہے، یہ اب 50 روپے سے اوپر چلا گیا ہے، ہم اس کو یہاں پہ روک سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پرامن احتجاج نہیں کرتے اس وقت تک یہ اسی طرح یونٹ بڑھتے رہیں گے اور ہم اسی طرح ظلم کا شکار ہوتے رہیں گے۔ تو میری عوام سے التجا ہے کہ آپس میں اتفاق پیدا کریں۔ تیرا چور زندہ باد، میرا چور زندہ باد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بھی اس مسئلے پہ پانی ہو، آپ کی بجلی ہو، آپ کی گیس ہو، آپ راولپنڈی کے دل میں رہتے ہیں، اسلام آباد شہر کے نزدیک ترین ہیں، وفاقی دارالحکومت کے نزدیک ہیں، اور آپ کے پاس پانی پینے کا پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کتنا لمبا فکریہ ہے کہ ہم نے جو یہاں سے عوامی نمائندے منتخب کیے، چاہے وہ آپ کا MNA تھا، چاہے وہ آپ کا MPA تھا، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تھا، یا کوئی بھی لوکل بلدیاتی نمائندہ تھا، اس نے آپ کے ایریے کے لیے کیا کیا؟ یہ جو 1+1 والی باتیں یہ تو ہم بہت سن چکے ہیں، لیکن ان کا مقصد کوئی نہیں ہے، پراپر حل کسی نے نہیں دیا۔ نہ میں کسی پارٹی کو بھی اس کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ کے چکر میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں ایک یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم عوام متفق ہوتے، ہم میں اتفاق ہوتا، تو پانی کیا ہم جو ہے نا بہت کچھ اس علاقے کے لیے کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ پارٹی کریڈٹ جب شروع ہوتا ہے تو عوامی جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ عوام یہ اتفاق کر لے کہ کوئی بھی پارٹی کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرے گی، ہم اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، ہم کسی عدالت میں جا کے سٹے نہیں لیں گے، ہم اس کے خلاف، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا پروجیکٹ ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا ہو، اس کے خلاف کوئی منفی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہی باتیں، یہ منفی سیاست، جو یہ روایتی سیاست ہے، اس میں انہوں نے ہمیں الجھا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ جو ہے نا اپنے سارے کام اوپر جا کے MNA MPA سے کروا لیتے ہیں، اور بیچارے ہم لوگوں کو یہ ان کے آگے جو ہے نا بیچ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے کام کروا کے بنیادی ہماری ضرورتوں سے ہمیں محروم رکھ رہے ہیں۔